اچھا جناب، یہ انٹرویو جو ہے دس واز سم تھنگ ویری ویری ہارٹننگ، جو کہ میں نے دیکھا، اور اب میں نے ان کی کتاب بھی اب پڑھنی شروع کرنی ہے، میموائرز آف میوریک. دس از ریٹن بائی منی شنکر ایئر صاحب جو ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے ایک اسپیشل انٹرویو دیا ہے کرن تھاپر صاحب کو، جو ان کے 4 سال پاکستان کے اندر گزرے ایز انڈین کاؤنسل جنرل ان کراچی. تو اس میں انہوں نے جو اپنی ابھی آٹو بایوگرافی لکھی اور جو یہ سامنے آئی ہے میموائرز آف میوریک، اس میں ایک پورا چیپٹر ہے جو پاکستان کے اوپر ہے. تو اسی کے اوپر جو ہے کرن تھاپر صاحب ان سے انٹرویو لے رہے تھے. تو انہوں نے منی شنکر ایئر صاحب نے کہا جی کہ 40 سال میں جو ان کا ڈپلومیٹک کریئر تھا، اس کے اندر میں نے پاکستان کو 40 دفعہ وزٹ کیا ہے، اور اگر ہندوستان کے بعد میرا سیکنڈ فیوریٹ کنٹری ہے تو وہ پاکستان ہے. اور وہ کہتے ہیں جی آئی فیل موسٹ ایٹ ہوم وین آئی ایم ان پاکستان. اور وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے بالکل جو ہے وہ پاکستان میں ڈفرینٹ نہیں لگتا جب میں وہاں پہ ہوتا ہوں، مجھے لگتا ہے میرے اپنے ہی لوگ ہیں. تو کرن تھاپر صاحب کہتے ہیں جی کہ جو پکچر آپ پریزنٹ کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی ڈفرینٹ ہے اس سے جو ہمیں یہاں پہ ہندوستان میں بتائی جاتی ہے، اور بالکل یہ تو پولز اپارٹ ہے یہ چیزیں جو آپ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں. کیونکہ ہمارا تو خیال ہے کہ پاکستانی یا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، پاکستان کے لوگ بے انتہا اچھے ہیں، یہ ہمارے فالس مسکنسیپشنز ہیں اور لائز ہیں، اور ہم جو ٹریڈیشنل ہمارا انڈین پرسیپشن ہے ہمارے ویسٹرن نیبر کا، یہ بالکل غلط ہے. ہم ایک جو ہے ایک خاص قسم کا کلر دینے کی اس کو کوشش کرتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے. یہ بہت ہی نیرو اور فنڈامنٹلسٹ قسم کا ہمارا ویو ہے پاکستان کے بارے میں. پاکستان کے لوگ نہ تو نیرو ہیں نہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، بلکہ بڑے فن لونگ ہیں اور بڑے ویلکمنگ ہیں. خاص طور پہ انڈینز کو تو بے تحاشا ویلکم کرتے ہیں وہ، اور ہندوؤں کو بھی آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہندوؤں کو بھی بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں. یہ منی شنکر ایئر صاحب کہہ رہے ہیں جو بات ان کی ہو رہی ہے ان کے ساتھ جو ہے کرن تھاپر صاحب کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے جی کہ پاکستان کے اندر جیسے ضیاء الحق صاحب اسلامائزیشن لے کر آگے تھے، تو اسلامائزیشن کے اوپر آپ کو لگا کہ جیسے جی وہاں پہ بڑی سختی آ گئی اور لوگ الکوہل بھی نہیں پیتے تھے اور بڑی سختی سے چلتے تھے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. لوگوں کو یہ تھا کہ آپ نے اوپن میں جو ہے ایسے ڈسپلے کر کے نہیں پینا ہے، آپ اپنے گھروں میں پی سکتے ہیں. اور جب کوئی ان کے آتے ہیں لوگ وہاں پہ، ان کو جو باہر سے ڈگنیٹریز آتے ہیں ان کے گھروں میں، تو ان کو بڑا وہ لوگ ویلکم کرتے ہیں. تو ضیاء کا جو اسلامائزیشن تھا وہ کسی خاص کمیونٹی کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں تھا. جیسے کہ وہ مسلمانوں کو کہتا تھا کہ تم کو اسلامی شریعہ کے جو انڈر ہے اپنا جو ہے زندگی گزارنی ہے، اور خود بھی وہ بڑا پائس مسلم تھا. ان کا کہنا ہے، منی شنکر ایئر صاحب کا کہنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں تو اور ہی بات ہے، ہم تو ہندتوا کے اوپر چل رہے ہیں. تو ہندتوا جو ہے وہ اپنی خود ہندوز کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹڈ ہے ہماری جو میجر مائنورٹی ہے اس کے اگینسٹ. یعنی کہ وہ بات کر رہے تھے مسلمانوں کی کہ ہم تو ہندتوا کی فلسفی ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پاکستان میں اتنا پیار ملا کہ میری بیوی جو تھی ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، کرن تھاپر صاحب کو یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ میری بیوی نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی دشمن دیش ہے، یعنی کہ واقعی یہ ایک جو ہے انیمی کا کنٹری ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں تو جب بھی ادھر آئے ہیں تو ہمیں تو بہت زیادہ پیار ملا ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا کرن تھاپر صاحب نے کہ کیا 40 سال پہلے جو باتیں تھیں وہ ابھی بھی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، ابھی 2 سال پہلے جب میں نے پاکستان کا دورہ کیا تو مجھے ایک انڈر کرنٹ جو ہے وہ فیل ہوئی، اور مجھے ایسے لگا کہ جو پاکستانی ہیں وہ بڑا انسلٹڈ اب فیل کرتے ہیں مودی جی نے جو قدم اٹھائے ہیں، اور انہوں نے جو کمپلیٹلی ٹائز کٹ آف کر دی ہے پاکستان کے ساتھ. تو اس کے لیے وہ اب وہ والی جو ہے وہ رسپیکٹ، یعنی وہ پیار اب شو نہیں، رسپیکٹ کا نام نہیں دیا انہوں نے کہا وہ شاید اب وہ پیار نہیں شو کر سکتے. وہ کہتے ہیں جی آپ کو پاکستانیوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے افیکشنیٹ لوگ ہیں اور وہ کتنا ریسیپروکیٹ کرنے والے لوگ ہیں. اگر آپ ان کو پیار دکھائیں گے تو وہ اس سے ڈبل زیادہ آپ کو پیار ریسیپروکیٹ کریں گے. لیکن چونکہ آپ نے پچھلے 8 سال میں ان کو صرف ہاسٹیلٹی دکھائی ہے تو اب وہ بھی تھوڑی سی ہاسٹیلٹی دکھا رہے ہیں. پھر انہوں نے ذکر کیا منی شنکر ایئر صاحب نے منموہن سنگھ صاحب کے ایرا کا. انہوں نے کہا دیکھیں جی کرن تھاپر صاحب، منموہن سنگھ صاحب کے ایرا میں اور تو ہمارے بیسٹ ریلیشنز تھے پاکستان کے ساتھ، اور راجیو گاندھی کی تو انہوں نے وہ سپیچ جو کہ بے نظیر کے نے جب ان کو بلایا تھا اسلام آباد تو جو انہوں نے کی تھی اس کا ذکر کیا کہ اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بالکل ایک جیسے ہیں. اور
ہمارے تو بڑے اچھے ریلیشنز تھے ان کے ساتھ، لیکن مودی جی کی گورنمنٹ نے جو آ کے کٹ کیے ہیں ٹائز اس چیز کے اوپر کہ بھئی پاکستان ٹیررزم نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اس لیے تو منی شنکر ایئر نے پوچھتے ہیں اسی انٹرویو میں ان سے، کرن تھاپر صاحب سے، کہتے ہیں کہ کیا پھر ٹیررزم ختم ہو گیا ہے؟ ٹیررزم تو ختم نہیں ہوا، وہ تو وہیں پہ ہے، لیکن اب آپ نے دو دشمن جو ہے وہ جو پہلے دوست تھے کریٹ کر دیے، ایک پاکستان اور ایک چائنا۔ تو وہ منی شنکر ایئر کہتے ہیں کہ انڈیا کو ایک بڑے بھائی کی طرح بیہیو کرنا پڑے گا، پاکستان سے محبت کرنی پڑے گی، اور میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے محبت کریں گے تو آپ کی جو ہاسٹیلٹی چائنا کے ساتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایز فار ایز دا پیپل آف پاکستان آر کنسرنڈ، اگر آپ کی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی ہے تو آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں، تو اس کو ٹارگٹ بنائیں، لیکن اس کو بھی میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے، ان کے ساتھ بھی آپ انگیج کریں، لیکن پاکستان کے لوگوں کو سزا مت دو، ان کے ساتھ دوستی بناؤ۔ اور جو ہے یہ آپ جو کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈس اپروو کرتے ہیں، پھر لوگوں کے ویزا سٹاپ کر دیتے ہیں، پھر فلمیں سٹاپ کر دیتے ہیں، پھر ٹی وی ایکسچینج سٹاپ کر دیتے ہیں، بک سٹاپ کرتے ہیں، ٹریول سٹاپ کرتے ہیں، یہ بہت ہی بیڈ قسم کے آپ کے ہندوستان کے میجرز ہوتے ہیں، یہ آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا گڈ ول ہے پاکستان کے لوگوں کا ہندوستان کے لوگوں کے لیے، بہت وہ ان کو چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے تو ہندوستان سے ہی آئے تھے۔ اور میں جب کراچی میں کونسل جنرل تھا انڈیا کا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے 3 لاکھ ویزے جو تھے وہ ایشو کیے تھے، اور مجھے اور ہمیں بھی کہا گیا تھا کہ اتنے جو ویزے ہیں پاکستانیوں کو نہ دو، یہ جو ہے اس کو مس یوز کریں گے۔ کہتے ہیں جی 3 لاکھ ویزے جو میں نے ایشو کیے تھے پاکستانیوں کو، ان میں سے کوئی ایک بھی سنگل کمپلینٹ آف مس یوز نہیں آئی اس میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی جینوئنلی ہندوستان کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے تعلقات چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہاسٹیلٹی چھوڑ کے، پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت اچھی ہے، ان کے ساتھ ہم جو ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہم کو بنانے کی ضرورت ہے، ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے تقریباً بہت لمبا، کوئی 57 منٹس آپ سمجھ لیں کہ پورا 1 گھنٹے کا ہی انٹرویو ہے، اس میں اور بھی انہوں نے بے شمار باتیں کی ہیں پاکستان کے بارے میں، لیکن یہ کچھ جو تھی بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں تھیں، جیسے کہ انہوں نے اور بھی ایل کے اڈوانی اور جو واجپئی صاحب اور ان کے بھی بہت سارے واقعے جو ہیں ان کو کیا ہے، اور مودی جی جیسے اچانک پہنچ گئے تھے لاہور بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی کہ جب وہ ادھر پہنچے تھے اچانک سے بات کرنے کے لیے نواز شریف سے، تو ہمیں لگا کہ جیسے مودی جی نے بڑے آرمز جو ہیں کھلے کر کے پاکستان کو بلایا، لیکن اس کے بعد پھر جو پاکستان پہ سختیاں کی وہ ٹھیک نہیں کی۔ تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے ساتھ دوستی بنائے، وچ از ویری گڈ۔ تو اٹس اے ویری ویری گڈ انٹرویو، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وائر کے اوپر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ان کی جو بک ہے میموائرز آف اے میوریک، وہ آپ ضرور پڑھیں، اٹس اے بیوٹیفل بک، آئی ول اسٹارٹ ریڈنگ سون۔ اور مجھے میرے کزن نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ایک ڈیجیٹل کاپی بھیجے گا، اور جب میں پڑھوں گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گی اس کی جو ڈیٹیلز ہے۔ لیکن یہ انٹرویو تو آپ ضرور دیکھیں، آپ کو بہت خوشی ہوئے گی کہ آج بھی ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ دوستی اور اپنی ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں، کلچر بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ایک جیسے ہی ہے۔ تو آپ جو ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اسپیشل رپورٹ اچھی لگی ہوئے گی، تو ہم ایسی اور بھی اسپیشل رپورٹس آپ کے لیے آنے والے دنوں میں لائیں گے۔